نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما ربنا فقهنا في الدين اللهم اني اسالك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طيبا واسعا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہمارے جو تھی سورہ نور چل رہی ہے، پارہ نمبر 18 ہے اور 53 آیات ہو گئی تھی، اور آج ہم 54 آیت پڑھیں گے اور جو 53 کے ساتھ انٹر ریلیٹڈ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہہ دو اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ فَإِن تَوَلُّوا، پھر اگر منہ موڑ لو، فَإِنَّمَا، تو صرف علیہ، اس رسول پر ہے، ماں جو حملہ، حمل سے ہے، حمل ہوتا ہے کوئی بوجھ اٹھانا، یا مراد یہاں پہ لی جا رہی کہ جو ذمہ داری اس پہ ڈالی گئی، وہ علیکم، اور تم پر ہے، ماں جو حملتم، جو تم پہ ذمہ داری ہے، جو تم پہ بوجھ ڈالا گیا، الا البلاغ، پیغام پہنچانا، المبین، صاف صاف۔ آیت نمبر 57 ہے، وَلَا لا تحسبنا، لا تحسبنا، نہ تم خیال کرنا، الذین، جو لوگ، کفروا، جو کافر ہوئے، معجزینا، معجزینا میں اردو کا لفظ ہے عاجز، عاجز کرنے والے، مغلوب کرنے والے، فی الارض، زمین میں، ومأواہم، مأوا کہتے ہیں ٹھکانہ، اور ہم ان کا، اور ان کا ٹھکانہ ہے النار، نار کس کو کہتے ہیں؟ آگ کو، والا بئس المصیر، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ با محاورہ ہو گئے، ایسا خیال نہ کرنا کہ کافر لوگ ہم کو زمین میں مغلوب کر دے، یہ جا ہی کہاں سکتے ہیں، ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اب یہاں پہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ تسلی بھی دے رہے ہیں، اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے اندر یہ خصوصیات، ایمان لانا، اعمال صالحہ کا اہتمام کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، روزہ رکھنا، یہ اور اس کے بعد اللہ کے رسول کی روزہ لکھنے کا تو خیر بہرحال نہیں ہے، تو لیکن وہ بھی ہمارے ارکان اس میں ہی آ جاتا ہے، اور اللہ کی اطاعت کریں گی، تمام ہمارے اندر کریکٹرسٹکس ہو جائیں گی، تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ مومنوں کو تو انشاءاللہ تعالی مسلمانوں کو تو عروج دے گا۔ لیکن جو لوگ کافر ہیں، جو عاجز ہے آیت نمبر 57 میں، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ان کا ٹھکانہ تو ایونچولی آگ ہی ہے، اور جو بہت برا ٹھکانہ ہے۔ جن دنوں یہ آیات نازل ہوئی تھی، واقعی مسلمان حالت خوف میں تھے، دین اسلام کی جڑیں ابھی جو تھی ابھی مضبوط نہیں ہوئی تھی۔ چند سال بعد خلفۂ راشدین کے دور میں یہ وعدہ پورا ہو گیا، اور خلفۂ راشدین کے دور میں اسلام عرب سے نکل کے افریقہ اور ایشیا کے بڑے حصوں میں پھیل گیا، اور قرۂ ارض میں اس کی جڑیں جم گئیں۔ یہ وعدہ مخلص مسلمانوں سے کیا گیا تھا کہ منافق جو تھے اس کے اہل نہیں تھے، جس کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ ان کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ آگ ہے۔ یہاں کافروں سے مراد تمام غیر مسلم ہے، جس میں کفار مکہ، عرب کے مشرک قبائل، مدینہ کے یہود، منافقین، یہ سب مل کر ایڑی چوٹی کا زور لگائیں تب بھی یہ لوگ اسلام کی راہ روک نہیں سکتے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کا دین بلند ہو کے رہے گا، اور یہ لوگ اللہ تعالی کے دین کو رسوا، یعنی کہ اگر یہ کرنا بھی چاہیں گے تو ان کا دنیا میں بھی ان کو ذلت، اور آخرت میں تو انہیں جہنم کا عذاب بھگتنا ہوگا۔ تو یہ آیت نمبر 57 میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں۔ آیت نمبر 58 ہے، میں اس میں ہے، یا ایھا الذین، اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لی یستأذنکم، یہ استئذان سے ہے، یہ ہوتا ہے اجازت لینا، چاہیے کہ اجازت لیا کریں، کم تم سے، الذین وہ لوگ جو، ملکت مالک ہوئے، ایمانکم تمہارے دائیں ہاتھ، یعنی کہ لونڈیوں کے، غلاموں کے، والذین اور جو، لم نہیں، یبلغو ابلاغ سے ہے، جو پہنچے نہیں پہنچے، الحلوما
हुलुमा, इसको आप अंडरलाइन कर लें। हुलुमा का मतलब होता है बलूगत या अकल, इसे मुराद है। मिनकुम, तुम में से, सलासा, तीन, इन कबले से पहले, सलातिल फज्र, नमाज फजर से पहले, वहाइना, और जिस वक़्त, तदऊना, तुम उतार देते हो, स्याबकुम, स्याब कपड़े, कुम तुम्हारे, अपने कपड़े, मिन ज़हीराती, ज़हीराती दोपहर के वक़्त, और ये तीसरे पहर को कहा जाता है। और मिम बादी, और इसके बाद, सलातल इशा, इशा की नमाज के, सलासू औरातिल लकुम, तीन पर्दे, औरत का मतलब है पर्दे, लकुम तुम्हारे लिए, अलैकुम, लैसा हरगिज नहीं, अलैकुम तुम पर, वला और ना, अलैहिम उनके ऊपर, जुनाहुन कोई गुना, ये हाँ जी ये है जुनाहुन, जुनाहुन गुना, बादहुन्ना, इन, बादहुन्ना यानी कि इन औकात के बाद, तवाफूना, तवाफूना तूफान क्या होता है, तूफान क्या होता है, तौफ से है, तवाफ भी इसी में से निकला है, तो यह है चक्कर लगाना या फिरते रहना, तो तवाफूना चक्कर लगाते रहते हैं, अलैकुम तुम पर, बादुकुम बाद तुम्हारे, अला बाद ऊपर बात के, कज़ालिका इसी तरह, युबय्यिनुल्लाहु अल्लाह बयान करता है, लकुम तुम्हारे लिए, अल आयात आयात, वल्लाहु और अल्लाह ताला, अलीमुन हकीम बहुत इल्म रखने वाला, हकीम बहुत ज्यादा हिकमत रखने वाला है। मुहावरा देखते हैं आयत नंबर 58 को। इसमें अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि मोमनो तुम्हारे गुलाम लौंडियां, अब गौर से सुनिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट हुक्म है इसमें सूरह नूर का, कि मोमनो तुम्हारे गुलाम लौंडियां और जो बच्चे तुम में से बलूग को नहीं पहुंचे, तीन दफा यानी कि तीन औकात में तुमसे इजाजत लिया करें, एक तो सुबह नमाज सुबह से पहले, और दूसरा गर्मी की दोपहर को, और जब तुम कपड़े उतार देते हो, और तीसरा इशा की नमाज के बाद। ये तीन वक्त तुम्हारे पर्दे के हैं, इनके आगे पीछे यानी कि दूसरे वक्तों में ना तुम पर कुछ गुनाह है और ना ही इन पर, के एक दूसरे के पास आते रहें, आते रहते हो। इसी तरह अल्लाह अपनी आयतें खोल खोल कर बयान फरमाता है, और अल्लाह ताला बड़ा इल्म वाला और बड़ा हिकमत वाला है। अब इन आयात में अल्लाह ताला ने एक फिर माशरती हुक्म आ रहा है, क्या आ रहा है, कि अपने बच्चों और घर के खादमाओं को इस तरह तरबियत दी जाए कि वो इन तीन औकात में आपके कमरों में इजाजत लेकर आए। जब तक बच्चे छोटे थे और सिर्फ इन तीन औकात में इजाजत लेकर आए, तब तक तो ठीक है, लेकिन जब वो बालिग हो जाएं तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, अदब ये सिखा रहे हैं कि इनको भी इजाजत लेकर आना चाहिए। अब आप ये देखें, इस कदर अगर आप गौर करके देखें तो ये तमाम जो अदब है, अखलाकियात हैं, और जो ये ग्रूमिंग्स हैं, जो अल्लाह ताला एथिक्स हमें सूरह नूर में सिखा रहे हैं, ये कितनी हेल्पफुल है हमारे लिए। आप हमारे यहाँ पे बच्चे क्या होते हैं, माँ बाप के कमरा ठा, दरवाजा खोला सीधा, जिसको छापा मारने वाला अंदाज नहीं होता, ऐसे ठा करके गिरते हैं अंदर को। क्या पता आप अपने कमरे में कुछ रिलैक्स होके बैठे हुए हैं, या मियाँ बीवी रिलैक्स होके बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे देखिए अल्लाह ताला कितना बड़ा रहीम है, अलीम है। वो जानता है कि खास तौर पे ये जो तीन मौके हैं उसमें बंदा थोड़ा रिलैक्स हो जाता है। और अब इसमें माशरती अहकामात जो बताए जा रहे हैं, जो इस सूरत का असल मौजू है, और इसी आयत में औरात का लफ्ज आया है, औरा की जमा है, और ये लफ्ज उन अल्फाज से है जो किसी दूसरी जबान में मुंतकल होकर बिल्कुल जुदा गाना मफहूम अख्तियार कर लेते हैं। हमारे जबान में तो औरत जो है वो उसको फीमेल के तौर पे लिया जाता है ना, जबकि अरबी जबान में जिस जबान का ये लफ्ज औरत है, औरत हर उस चीज को कहते हैं, ये प्लीज डेफिनेशन अपनी देख लें कि हम औरत की डेफिनेशन क्या है। औरत हर उस चीज को कहते हैं जिसका खुला रहना या इसका खुला रहना इंसान के लिए बाइस से नंग और आर हो, और इंसान इसे छुपाना जरूरी समझता हो, तो कहते हैं ना खुली तिजोरी। और फिर और मर्दों की मादा के लिए लफ्ज निस्सा इस्तेमाल होता है, ठीक है जी। और इस सूरत की आयत नंबर 31 में ये दोनों अल्फाज इकट्ठे आए हैं। कहा है ना कि यहाँ पे लिखा जा रहा है
کہ وَالطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ، یا پھر وہ نابالغ بچے جو ابھی عورت کی پوشیدہ باتوں سے واقف نہ ہو. اور قرآن میں عورت کا ایک مفہوم یہ بھی آتا ہے کہ غیر محفوظ مکان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ اس مقام پہ پوشیدہ اوقات یا پردے کے اوقات کے معنوں میں استعمال ہوا ہے عورت کا لفظ. ٹھیک ہے جی. تو اس آیت میں بالخصوص گھر کی خلوت، آپ کی پریویسی کی خاص امپورٹنس دی گئی ہے. اور یہ امپورٹنس جو ہے ہم سب کے لیے کتنی ضروری ہے. اور حکم دیا جا رہا ہے کہ دن اور رات کے 24 گھنٹوں میں سے کلیئر کٹ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ 3 اوقات ایسے ہیں جس میں تمہارے غلام، تمہاری کنیزیں، تمہارے نابالغ بچے، ہاں وہ لڑکے ہوں یا لڑکیاں ہوں، سب کا داخلہ بلا اجازت ممنوع ہے. ٹھیک ہے. تو آج ہم نے یہ آیت پڑھی اور اس کا عملی پہلو کیا ہے. آج ہم نے اپنے بچوں کو یا ہمارے جو سرونٹس ہیں ان کو ہم نے یہ سکھانا ہے کہ بے شک وہ کہیں کہ باجی تو کر لیے کہ پاجن تے اگے نہیں، یا ان کو پتا ہو کہ وٹ ایور ان کو یہ ادب ہو کہ اگر امی یا ابو اندر ہیں اور دروازہ ڈھویا بھی ہوا ہے، بند نہیں بھی ہوا، تو نوک کر کے آپ نے اندر جانا ہے. انہوں نے کہا یہ قرآن میں لکھا گیا، یہ ہم نہیں کہہ رہے، یہ قرآن میں یہ ایتھک سمجھائی جا رہی ہے. اب وہ اوقات کیا ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ اس آیت میں کہہ دیے. طلوع فجر سے پہلے یعنی کہ سحری کا وقت. اب آپ دیکھتے ہیں کہ وہ وقت کس قدر آپ کا ایک پریویسی وقت ہوتا ہے، پرائیویٹ ایک آپ کا وقت ہوتا ہے. اور دوسرے ظہر کے وقت، نماز ظہر سے پہلے یا بعد میں جب تم آرام کرنے کے لیے اپنے کپڑے اتارتے ہو، یعنی کہ جب آپ ریلیکس ہو کے نا اپنا ایزی سوٹ پہن کر، جس کو نائٹ سوٹ یا وٹ ایور جو آپ ریلیکس ہو کے سونے کے لیے جو آپ کپڑے پہنتے ہیں. اور تیسرے جب عشاء کی نماز کے بعد تمہارے سونے کا وقت ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں یہ تینوں اوقات ایسے ہیں جن میں اکثر میاں بیوی کا ایک چانسز ہوتا ہے فزیکل ہونے کے. لہٰذا تمہارے کسی نابالغ بچے کو یا تمہارے غلام کو بلا اجازت گھر میں داخل نہیں ہونا چاہیے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کتنی پیاری اخلاقیات، کتنا خوبصورت درس دے دیا کہ ان 3 اوقات کے علاوہ کسی بھی وقت تمہارے نوکر چاکر، یعنی کہ جن کو تم نے اجازت دی ہے، اب نوکر چاکر میں آپ ہر ایک کو نہ لے آئیں، یعنی کہ جن کو آپ جو آپ کے ٹرسٹ وردی ہیں، جو آپ کے گھر میں ہیں، وہ یا آپ کے نابالغ بچے تمہاری عورتیں یا تمہارے پرائیویٹ کمروں میں بلا اجازت آ سکتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہوتی ہے گھر کے کام کاج کے لیے انہیں ہر وقت جیسے ہوتا ہے نا باجی سے پوچھنا، اچھا باجی اب یہ بتا دے یہ کیا کرنا ہے، یہ بچوں ماما یہ ہو گیا. جیسے آپ کو بچوں کو ایک ہوتی ہے نا ہر بات کے لیے وہ ماں سے پوچھ رہے ہوتے ہیں. تو یہ آپ ان میں ان ٹائمز کے علاوہ آپ ان کو داخلے کی آپ پابندی نہیں لگا سکتے. اب وہ کیوں نہیں لگا سکتے کہ یہ اگر ان اوقات کے علاوہ کسی دوسرے وقت تم کسی نامناسب حالت میں ہو اور اب وہ بلا اجازت اندر آ جاتے ہیں تو تم ان کو ڈانٹ ڈپٹ کا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں حق نہیں رکھتے. کیونکہ اس صورت میں غلطی تمہاری اپنی ہوگی کہ کام کاج کے اوقات میں تم نے اپنے آپ کو ایسی نامناسب جو ہے حالت میں رکھا، یعنی کہ آپ کے کپڑے ایسے نامناسب ہے. کیونکہ آپ دیکھیں ہر انسان اپنے بیڈ روم میں ذرا کیئر فری ہو جاتا ہے. سم ٹائم آپ اپنے جو آپ کی لنگریز ہوتی ہیں یا آپ اپنے سلپس آپ اتار دیتے ہیں، آپ ریلیکس ہو جاتے ہیں، آپ اپنے دوپٹے اتار کے ریلیکس ہو کے سوتے ہیں. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کا کرم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ بتا دیا کہ یہ جو 3 اوقات ہیں اس میں ہم نے اپنے گھر والوں کو، اپنے ملازمین کو، ایون آپ کے گھر کی جو عورتیں بھی ہوتی ہیں ان کو بھی آپ نے ٹریننگ دینی ہے. اور اس میں یہ بھی ٹریننگ میں آ جاتا ہے اکثر جیسے مائیں ہوتی ہیں وہ اپنے شادی شدہ بچوں کے کمرے میں آئے تھے، میرے ہی بچے کا کمرہ ہے، منہ کھول کے ٹھا کر کے اندر آ جاتی ہیں. یا آپ کی گھر کی جو نند ہے یا آپ کے جوائنٹ سسٹم میں جو اور لوگ ہیں اتنے بے تکلف ہوتے ہیں، وہ ٹھا کر کے دروازہ کھول کے اندر آ جاتے ہیں. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایک اتنا خوبصورت ادب ہے جو بہت سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں، جو قرآن میں لکھا ہوا ہے. یہ اگر ہمیں پتہ چل جائے تو ہماری زندگیوں میں کتنی آسانی آ جائے. اور پھر وہ جو ہمارا ہوتا ہے نا ناراضگی کہ لے یہ تو مجھے پسند ہی نہیں کرتی، میں ایسی اس کے کمرے میں چلی گئی، اس نے اتنا برا منہ بنایا. حالانکہ اس نے بیچاری نے منہ یہ برا بنایا کہ اس وقت وہ اتنے حالت میں نہیں تھی، تو وہ اس کو شرم آ رہی تھی کہ کس طرح مجھے کسی نے کس حالت میں دیکھ لیا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کلیئر کٹ ہماری آسانی کے لیے چیز اللہ تعالیٰ نے اصول رکھے کہ 3 اوقات ایسے کہ انسان گھر میں اپنے بیوی کے ساتھ اگر مصروف ہے یا ایسے لباس میں ہو سکتا ہے
جس میں کسی کا ان کو دیکھنا جائز اور مناسب نہیں ہے. تو ان 3 اوقات میں گھر میں ایون ان کے خدمت گزاروں کو بھی اجازت نہیں کہ وہ بغیر اجازت طلب کیے ان کے گھر یا ان کے کمرے میں داخل ہو جائیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ بہت کلیئر میں نے بتا دیا. اگر کوئی ابھی کسی کو ایمبیگیٹی ہے, کوئی کلیئر نہیں ہو رہا, تو وہ پوچھ بھی سکتے ہیں. اچھا جی, اب ہم دیکھتے ہیں آگے. نیکسٹ آیت ہے آیت نمبر 58. بند اسی پر ہوئی نا کہ واللہ علیم حکیم, کہ اللہ جانتا ہے, وہ حکمت والا ہے. اس حکمت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان 3 اوقات میں پابندی لگا دی. ٹھیک ہے جی. اب یہاں پہ جو ایک لسٹ آف آئی ہوئی نا, اگر آپ یہاں پہ 58 میں آپ دیکھیں لسٹ آف لوگوں کا یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ آپ دیکھیں کہ تمہارے غلام لونڈی, یعنی کہ یہ وہ غلام اور لونڈی یعنی کہ جو آپ کے گھر میں 24 آورس کے جو آپ کے ملازم ہوتے ہیں, یا آپ نے کچھ اور رکھے ہوتے ہیں, یا جو بچے تم میں سے بلوغ کو نہیں پہنچے, یعنی کہ اڈلٹ ہوڈ پہ نہیں پہنچے, بہت چھوٹے بچے ہیں جن کے اندر مینٹلی اتنی اویئرنیس نہیں ہے. تو ویسے پھر میں وہی بات کروں گی کہ آج کل کے چھوٹے بچے بھی جو کہتے ہیں نا چھوٹی عمر کے بڑے بچے ہیں, ان کو بھی ساری مینٹلی اویئرنیس ہوتی ہے. ہاں جی امی ابو کمرے میں ہے, پتہ نہیں وہ کچھ کر رہے ہیں, تو یہ ان کو بھی اویئرنیس ہوتی ہے. تو ایسے بچوں کو تو پھر جو چھوٹے بھی ہیں تب بھی آپ نے دیکھنا ہے کہ ان کی ڈیپینڈنگ اپون دیئر مینٹل اویئرنیس, کہ آپ نے ان کو بھی پھر آپ نے منع کرنا ہے کہ آپ نے نوک کیے بغیر ماما بابا کے کمرے میں نہیں آنا. پھر آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اسی طرح جیسے میں نے گھر میں بتایا آپ کی اور لیڈیز ہیں یا اور فیملی ممبرز بھی ہیں, تو یہ دیکھیں یہ ہماری آسانی کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم بنائے. اللہ تعالیٰ علیم تھا, اللہ تعالیٰ حکیم ہے, علیم ہے اور حکیم بھی ہے. آیت نمبر 59. وَإِذَا, اور جب بلغا پہنچے, الاطفال, اطفال طفل کی جمع لڑکے, منکم تم میں سے, الحلوما, حلوما ایک پہلے بھی آیا تھا, حلوما کہتے ہیں شعور کو, عقل کو. فَلْيَسْتَعْذِنُوا, یہ استعزان سے ہے, اجازت لینے سے, پس چاہیے کہ اجازت لیں. کما, کا مطلب ہے فار ایگزامپل, یہ مانند اور ماں جس طرح, استعذنا اجازت حاصل کرتے, الذین وہ لوگ جو من جو قبلہم ان سے پہلے تھے, کذالک اسی طرح, یبین اللہ بیان کرتا ہے, لکم تمہارے لیے, آیات ہی اپنی آیات, واللہ اور اللہ تعالیٰ, علیم حکیم جاننے والا ہے, حکمت والا ہے. اب یہ دیکھیں 58 59 میں دونوں آیات کا اینڈ یہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ علیم ہے اور حکیم ہے, جس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو ہر حکم ہے اس میں بہتری ایک انسان کی کیا ہے, اس میں کیا حکمت ہے, انسان کو اس وقت سمجھ نہیں آ سکتی. تو آیت نمبر 58 کا با محاورہ ہے کہ جب تمہارے لڑکے بالغ ہو جائے تو ان کو بھی اس طرح اجازت لینی چاہیے جس طرح ان سے اگلے یعنی کہ بڑے آدمی اجازت حاصل کرتے رہے ہیں. اس طرح اللہ تم سے اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتا ہے. اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے. اب یہاں پہ اور چھوٹا سا اور اللہ تعالیٰ اور کلیئر چیز بتا رہے ہیں, اور وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اب ہمارے جو بچے جن میں تھوڑا سا جنسی شعور بیدار ہو جائے, ان کے اندر اور طرح کی جیسے کچھ اروزلز ہونے لگ جائیں, تو شرن اس کی حد یہ ہے جیسے بچے کو احتلام آنے لگے, جس کو میں کلیئر کٹ بات میں کروں, بلوغت کی عمر کی سالوں میں تعین کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے. یعنی کہ آپ سوچیں نا کہ کون بالغ ہے, لڑکیاں کب بالغ ہوتی ہیں یا لڑکے کب بالغ ہوتے ہیں, تو وہ اس میں ہر ایک کا موسم اور آب و ہوا کے سے تھوڑا سا فرق ہوتا ہے. لڑکوں کے تو معاملے میں ہوتا ہے کہ احتلام آ جائے تو وہ بالغ ہو جاتے ہیں, اور جب لڑکیوں کو پیریڈز ہو جاتے ہیں تو وہ بالغ ہو جاتی ہیں, اور پھر ان پہ فرض ہو جاتا ہے کہ وہ احکام شریعت جو ہے اس کے مطابق اپنی زندگیاں گزاریں. بے شک وہ عاقل نہ ہو لیکن بالغ ہو گئے ہوئے ہیں,
تو یہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو حدیں نکالی ہوئی ہیں. کہتے ہیں کہ جیسے ایک لڑکا 11 سال کا بھی بالغ ہو جائے اور یہ بھی ممکن ہے وہ 18 سال تک بالغ نہ ہو. اور وہی میں نے بتایا کہ اس کو اڈلٹ ہونے میں بہت سے فیکٹرز ہوتے ہیں. جیسے کچھ کنٹریز کا آب و ہوا گرم ہوتا ہے, وہاں بچے جلد بالغ ہو جاتے ہیں. جہاں کا کلائمیٹ تھوڑی سی سرد ہوتی ہے وہاں دیر سے بالغ ہوتے ہیں. اسی طرح خوشحال گھرانوں کے بچے جلد بالغ ہو جاتے ہیں اور تنگ دست گھرانوں کے بچے دیر سے بالغ ہوتے ہیں. اسی طرح مرد اور عورت کے جو کو گیدرنگز اور آزادانہ اور ایسے فحاشی والے ماحول میں بچے جلد بالغ ہو جاتے ہیں, جلدی میچیورڈ ہو جاتے ہیں. اور پاکیزہ ماحول, انوسنٹ ماحول میں رہنے والے بچے دیر سے بالغ ہوتے ہیں. اور پھر بچوں کی بلوغت کا مدار کس حد تک ان کے قد و قامت اور صحت پہ بھی ہوتا ہے. کمزور ذرا جسم والے دیر سے بالغ ہوتے ہیں. لہٰذا بلوغت کا اندازہ کہ کس بچے کی عمر سے نہیں ہے, بلکہ اس کے لیے ہمیں دوسرے فیکٹرز بھی ساتھ ساتھ دیکھنے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے جی. پھر جب ہمیں پتہ چل جائے کہ بچہ اڈلٹہوڈ ہو گیا, یہ بالغ ہو گیا, تو پھر ہم گھر میں داخل ہونے کی ان پہ پابندیاں لگا سکتے ہیں. تو ویسے بھی دیکھیں تو ان شارٹ یہ بہت خوبصورت ادب ہے کہ ایک ادب ہم بچوں کو سکھائیں. اور ہم سوچتے ہیں کہ ہر اچھا ادب تو ہم سمجھتے ہیں کہ ویسٹ کی طرف سے آیا ہے, کہ نوک کر کے اندر آنا یہ تو شاید ویسٹ کا تھا. یہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیں کتنے 100 سال پہلے قرآن میں لکھ کر بتا دیا کہ ماں باپ کے کمرے میں جب داخل ہونا ہے آپ نے نوک کر کے ہونا ہے. ٹھیک ہے جی. آیت نمبر 60 ہے والقواعد. جی, والقواعد اور بڑی عمر کی. قواعد کا مطلب یہاں پہ بڑی عمر کی, عمر رسیدہ عورتیں جو نکاح کے قابل نہ ہو ان کو کہتے ہیں والقواعد من النساء, عورتوں میں سے, اللاتی وہ جو, لا نہیں, یرجونا, یرجون رجوع کرنے سے ہے یا رجا سے ہے. رجا ہوتا ہے امید رکھنا, جو نہیں امید رکھتی نکاحن نکاح کی, فلیسا پس ہرگز نہیں ہے, علیہن ان پر, جناحن جناح گناہ, ان یہ کہ یدعنا کہ اتار لیا کریں, سیابہن, سیاب کہتے ہیں کپڑوں کو, اور ہننا اپنے کپڑوں کو یا اپنی چادروں کو, غیر نہ متبرجات, متبرجات تبرج سے ہے. تبرج کیا ہوتا ہے؟ برج. اور برج کیا ہوتا ہے؟ وہ جو ابھار والی چیز ہوتی ہے یا زینت دکھانے والی چیز ہوتی ہے, بناؤ سنگھار, یعنی کہ جو آپ کے متبرجات, جو نمائش کرتے ہیں, جو ظاہر ہو جاتے ہیں, بھی زینتی زینت کی, وہ ان اور یہ کہ یس تعففنا, یہ ہے عفت سے لفظ نکلا ہے کہ وہ بچیں, پاکی پاک دامنی اختیار کریں, خیرن تو بہتر ہے, لہنہ ان کے لیے. جہاں پہ ہنہ اور تو آتا ہے نا تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ یہ عورتوں کا ذکر, فیمیل کا ذکر کیا جا رہا ہے. واللہ, اور اللہ تعالیٰ, سمیع سننے والا ہے, علیم جاننے والا ہے. آیت نمبر 60 میں ہے اور بڑی عمر کی عورتیں جن کو نکاح کی توقع نہیں وہ کپڑے اتار کر سر ننگا کر لیا کریں تو ان پر کچھ ننگا نہیں, بشرطے کہ اپنی زینت کی چیزیں نہ ظاہر کریں. اگر اس سے بھی بچیں تو یہ ان کے حق میں بہتر ہے, اللہ سنتا اور جانتا ہے. اچھا جی. اور آپ یہ دیکھیں کہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ قواعد کا بتا رہے ہیں. قواعد کا لفظ قاعدے سے ہے اور اس کا مطلب یہ ہے, اور قاعدہ یہ نکلا قاد سے, قاف عین اور دال, اس کا مطلب ہوتا ہے قاد, یعنی کہ قادہ کہتے ہیں نا جس ہم تشہد میں بیٹھتے ہیں, قادہ, تو قاد سے مطلب ہوتا ہے بیٹھ رہنا یا کوئی کام نہ کرنا, کسی کام کے لیے تیار ہو بیٹھنا بھی ہے. ٹھیک ہے جی. اور اس سے مراد ایسی عورتیں ہیں جو ازدواجی زندگی کے کام کاج سے فارغ ہو چکی ہوتی ہیں یا وہ بڑی عمر کو پہنچ چکی ہوتی ہیں, اولاد پیدا کرنے کے قابل نہیں ہوتی, مینوپاز ان کو ہو چکا ہوتا ہے, ان کی جو جنسی خواہشات ہوتی ہیں وہ مر چکی ہوتی ہیں. اگر کوئی مرد انہیں دیکھے تو ان کی صنفی جذبات میں کوئی تحریک نہیں پیدا ہوتی, یعنی کہ بالکل بہت, جس کو کہتے ہیں نا, ہماری اس وقت اگر ذہن میں لے کے جائیں تو اپنی گرینیز آپ کے ذہن میں آ جائیں, جو ہماری دادیاں اور نانیاں ہیں.
ٹھیک ہے, یہ چیز آ جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اتنا کلیئر کٹ, پیچھے کہا جا رہا ہے کہ 3 وقتوں میں بچوں کو نوک کر کے آنا چاہیے. ٹھیک ہے, آیت نمبر 60 میں اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کا ہر عمر کا فیس کو, وہ ان میرڈ تھی, وہ میرڈ تھی, وہ بیوہ ہو گئی, وہ کنواری ہو گئی, اب یہ جو اولڈ ایج ہے, ہر چیز کو ہر عمر کے حساب سے اللہ تعالیٰ نے احکامات جو ہیں کھول کھول کر یہاں پہ بتا دیے کہ بڑی عمر کی عورتیں جو جوانی سے گزر بیٹھتی ہیں, جن کے اندر بننے سورنے کی حس ختم ہو جاتی ہے, تو وہ چادر اتارنے کے اللہ تعالیٰ انہوں نے اجازت دے رہے ہیں. جو چادر زینت چھپانے کے لیے اوڑی جاتی ہے, لیکن اس میں پرووائڈڈ کیا ہے, شرط یہ ہے کہ زینت کی نمائش نہ کی جائے. لیکن اگر زینت کی نمائش کا جذبہ ذرا بھی پایا جاتا ہے تو پھر چادر اتارنے کی اجازت نہیں ہے. آپ کو بات سمجھ میں آئی ہے؟ تو یہاں پہ مراد یہ ہے کہ آج کل تو پھر میں کہوں گی آج کل بھی یہ رول ہمارے اوپر اپلائی نہیں کرتا. آج کل تو ویسٹ میں اگر دیکھا جائے تو ویسٹ میں تو آپ کو پتہ ہے کہ جہاں پہ جتنی عورت کی جتنی زیادہ بڑی عمر ہو جاتی ہے تو وہ ذمہ داریوں سے فارغ ہو جاتی ہے. تو میں نے خود پرسنلی بھی دیکھا تھا, اور آپ لوگ بھی دیکھتے ہیں کہ اتنی ہی وہ جو آنٹی ہوتی ہیں جتنی عمر کی ہوتی ہیں, ان کی وہی لپسٹک ریڈ ہو جاتی ہے اور ہائی ہیلز ہو جاتی ہیں, اور وہ انہیں لگتا ہے کہ اب پہلے وہ ذمہ داریوں کے فیز میں تھی, اب وہ میک اپ کرتی ہیں اور خوب ٹھیک ٹھاک بن سور کے نکلتی ہیں. ہوتا ہے کہ نہیں ایسے؟ اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جب ہم لوگ وہ ینگ ایج میں ہوتے ہیں, بچے پیدا اور کام اور یہ, تب ہم لوگوں نے سنیکرز پہنے ہوتے ہیں اور دوڑ دوڑ کے کام کر رہے ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے نا؟ تو یہاں پہ بڑی عمر کی عورتوں کی بات کی جا رہی ہے, اور وہی اگر ویسٹ کی میں نے بات کی کہ وہاں پہ تو وہ لوگ اس عمر میں تو بننا سورنا زیادہ شروع کر دیتے ہیں. ہوتے ہیں کچھ ایکسیپشنز ہوتی ہیں جو بالکل سمپل سٹی کی طرف چلے جاتے ہیں, کیونکہ وہی بات ہے کہ سارے بندے ایک جیسے نہیں ہوتے. ہمارے یہاں پہ بھی I'm sorry to say کہ جتنی ہماری عورتوں کی ایج بڑھتی جا رہی ہے نا, وہ جو کہتے ہیں نا ایج گریسفلی, ہم اتنے اپنے ایج سے ڈر رہے ہوتے ہیں. ہمارے لیے تو سب سے بڑا دھماکہ یہ ہوتا ہے, کسی نے میری بےزتی کرنی ہو نا, کہہ دے آنٹی آپ کے تو چہرے پہ کرو لائنز پڑ گئی ہیں, آپ کو تو رنکل آ رہے ہیں, فور ہیڈ, او مائی گاڈ, آپ نے تو بس, آپ نے جس کو کہتے ہیں گالی سے بھی بڑی کوئی چیز دے دی. بس جی وہ آنٹی ہوئی جو مرضی, وہ تو اس فکر میں ہوگی کہ مجھے لائنز کیسے پڑ گئی. تو یہاں آج کل کی جو ہماری جو بڑی عمر کی ذرا ہمارا ایج پہنچتی ہے, تو ہم ایج گریسفلی کی بجائے ہم اپنی ایج کو چھپانے کے لیے مزید میک اپ, ہائیڈرو فیشیلز, بوٹاکس, فلرز اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں لگا کے اپنے آپ کو جوان کرتے ہیں. اور I'm very again sorry to say کہ آج کل کی ہماری جتنی آنٹیاں بڑی ہوتی جاتی ہیں, ان کے دوپٹے اترنا شروع ہو جاتے ہیں, وہ مزے سے ہاتھ میں بیگ پکڑا ہوتا ہے اور وہ ایسے باہر نکل جاتے ہیں. اور میں کئی دفعہ ایسی آنٹیز کو غور سے دیکھا, اچھا شاید کہیں سائڈ پر ادھر ادھر کہیں غلطی سے شاید کوئی دوپٹہ ان کا نظر آ جائے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ سوچتی ہیں کہ جتنی ہم بڑی عمر کی ہو جائیں گی, جتنا ہم اپنا پردہ ختم کر جائیں گی, ہم اتنی مینٹینڈ اور ینگ نظر آئے گی. تو پھر ایسی عورتوں کے لیے یہ حکم نہیں ہے. I'm sorry, آپ کو میری بات سمجھ میں آئی؟ قرآن میں حکم دیا گیا کہ جو بوڑھی عورتیں ہیں وہ اپنے پردے میں تھوڑی سی ریلیکسیشن کر سکتی ہیں, یعنی کہ وہ گھر میں یا باہر یا اندر آپ تھوڑا سا ریلیکس اپنا دوپٹہ رکھ سکتی ہیں. ٹھیک ہے, لیکن وہ عورتیں جو بڑی ہی عمر کی ہیں لیکن ان کے اندر ابھی بھی بناؤ سنگار, لپسٹک, میک اپ, فل شعور ہے, تو پھر وہ ان کو چادر اتارنے کا یہاں پہ حکم نہیں ہے. آپ یہاں سے مس انٹرپریٹ کر کے یوں نہیں کر سکتے کہ جی بڑی عمر کو انہوں نے کہا اور پردہ ریلیکس کر دو, اور اب میں بڑی عمر ہو گئی ہوں, اس فیز میں آ گئی ہوں, اور اب میں پردہ نہیں کروں گی, لیکن تمام فیشن, تمام میک اپ کے لوازمات میں ویسے ہی کر رہی ہوں. تو پھر آپ کے لیے یہ حکم ایسی عورت کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اب ہم آتے ہیں اس آیت کے دوسرے پوائنٹ پہ کہ یہاں پہ لکھا جا رہا ہے کہ آپ ایک ایک اس کو دیکھیں, بہت امپورٹنٹ آیت ہے. اور بڑی عمر کی عورتیں جن کو نکاح کی توقع نہیں ہے وہ کپڑے اتار لیں. کپڑے اتارنے سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ کپڑے اتار لیں, اس سے مراد ہے ان کی جو اوپر کی چادر ہے وہ کر لیں. جو عورت اور جوان عورت میں جو فرق کرتی ہے یہ اس چیز پہ انہوں نے کہا ہے, اور ان پہ کچھ گناہ نہیں کہ اپنی بشرطے کہ اپنی زینت کی چیزیں نہ ظاہر کریں. اب یہاں پہ لفظ جو آ رہا ہے نا سیابہن, تو اس کا مطلب نہیں ہے کہ اپنے بدن کے سب کپڑے اتار سکتی ہیں, بلکہ اس کا مطلب ہے ان سے حجاب کی پابندی اٹھ جاتی ہے.
لیکن سطر کی پابندی بدستور رہتی ہے. اب ہم تھوڑا سا دیکھتے ہیں کہ سطر اور حجاب میں فرق ہے. یا آپ کے ذہن میں بھی آ رہا ہوگا سطر کیا ہوتا ہے اور حجاب کیا ہوتا ہے. سطر ان باڈی پارٹس کو چھپانے کا نام ہے جن کو ڈھانپنا ہر حال میں ضروری ہے کہ کوئی اس کو دیکھ رہا ہو یا نہ دیکھ رہا ہو. اب ہم دیکھتے ہیں مرد کا سطر کیا ہے. مرد کا سطر کیا ہے؟ اس کی سطر ناف سے لے کر گھٹنے تک ہے. ٹھیک ہے. اور عورت کا مقام سطر اس کا سارا جسم ہے سوائے اس کے ہاتھ اور چہرے کے. اور مرد اپنے مقامات سطر اپنی بیوی کے سوا کسی کے سامنے نہیں کھول سکتا اور نہ ہی عورت اپنے سطر کے مقامات اپنے خاوند کے علاوہ کسی دوسرے کے سامنے کھول سکتی ہے. ان احکام میں اگر گنجائش ہے تو صرف یہ ہے کہ عورت اپنے محرم رشتہ داروں کے سامنے کسی ضرورت سے جس کو کہتے ہیں نا گھر میں کام کاج کرتے ہوئے جیسے فرش میں دھو رہی ہے یا کچھ اور کام کر رہی ہے یا آٹا گوند رہی ہے تو اپنے سلیوز کو اوپر کر لیے, یہ تھوڑا سا شلوار کا پوائنچا اوپر کر لیا, یہ یا اپنا دوپٹہ تھوڑا سا ریلیکس کر لیا گھر میں جب اس کے محرم رشتہ دار ہوں. تو یہاں پہ بات کی جا رہی ہے جو بات میں نے شاید پہلے بھی کی اب بھی وہی کروں گی کہ مرد کا مرد سے بھی پردہ ہے, عورت کا عورت سے بھی پردہ ہے. یہ چیزیں اگر ہمیں پتہ چل جائے نا تو یہ سوسائٹی میں جو ہم اکٹھے ایک جگہ کھڑے ہو کے کپڑے بدل لیتے ہیں یا کچھ اور کر لیتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ بہت زیادہ شیطان کو آپ کھلی چھوٹ دیتے ہیں کہ وہ فوراً آپ کے اس جو اریاں جسم ہے اس پہ دیکھے اور پھر آگے لوگوں کو کرٹیسزم کرنے پہ مجبور کر دے اور وہی آپ کا جو چھپا ہوا جسم ہے اس کو کسی تیسرے غیر بندے کے ساتھ آپ کے اس کے متعلق بات کی جائے. بہرحال اب یہاں پہ جو بڑی بوڑھیوں کے کپڑے اتارنے کی اجازت ہے تو اس سے مراد وہ کپڑے ہیں جو سطر سے تعلق نہیں رکھتے بلکہ حجاب سے تعلق رکھتے ہیں. پلیز نوٹ کر لیں. اور وہ ہیں دوپٹہ جسے عورتوں کے سر پہ رکھنے کی اور اسے اپنے گریبان ڈھانپنے کا حکم ہے اور اس کا تعلق گھر کے اندر کی دنیا سے ہے. اور دوسری بڑی چادریں جن سے وہ اپنا سارا بدن اور اپنی زینت ڈھانپ کر گھر سے باہر نکلنے کا حکم دیا گیا ہے. اب بڑی بوڑھیوں کو رخصت صرف یہ ہے کہ وہ گھر میں ہر وقت مطلب جو ہے وہ دوپٹہ یا وہ جو بھی وہ لے لیں اور اگر وہ باہر نکلیں تو باہر جاتے ہوئے اپنا بڑی چادر لے کر اپنے جسم کو ڈھانپ کر نکلیں. ٹھیک ہے. اور رخصت صرف ان لوگوں کے لیے جنہوں نے سنگھار یا میک اپ وغیرہ نہ کیا ہو. ٹھیک ہے جی. لیکن جس کے اندر یہ انسٹنکٹ ہے ابھی بھی کہ میں بناؤں سنگھار کروں, میں لپسٹک کروں, میں یہ چیز بھی لگاؤں, تو پھر یہ ان کے لیے رخصت نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اب اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر بڑی بوڑھی عورتیں بھی اس رخصت سے فائدہ نہ اٹھائیں تو یہی بات ان کے حق پہ بہتر ہے. وجہ یہ ہے کہ اسے دیکھنے والے سارے لوگ متقی لوگ نہیں ہو سکتے. ہو سکتا ہے کہ اللہ معاف کرے کوئی غلط ذہن والا بھی, کوئی اللہ معاف کرے جن کا غلط ذہن ہوتے ہیں مردوں میں سے, وہ نہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بچی ہے یا بڑی ہے یا بوڑھی ہے, وہ بس اللہ معاف کرے وہ اپنا ہی نظر کا یا کسی چیز کا بھی جو ان کا اپنا غلط کام ہوتا ہے وہ اس میں مصروف ہو جاتے ہیں. تو یہاں پہ یہ چیز بتائی جا رہی ہے. آئی تھنک میں نے بہت کلیئر کر کے یہاں پہ جو آیت بتائی آپ لوگوں کو کلیئر ہو گیا ہوگا. آیت نمبر 61 پہ چلتے ہیں. لیسا نہیں ہے, الل اعما الل اوپر, اعما اندھے پہ, حرجن کوئی حرج, ولا اور نہ, الل اعراجی 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 کہتے ہیں یہ ارج سے ہے. اراج یہ ارج ہوتا ہے لنگڑا, لنگڑا کر چلنا, لنگڑا بھی کہا جاتا ہے اس کو. حرجن کوئی گناہ, ولا اور نہ, یہ آیت نمبر 61 ہے جس کا ترجمہ ہے نہ تو اندھے پہ کچھ گناہ ہے, نہ لنگڑے پہ, اور نہ بیمار پہ, اور نہ خود تم پر کہ اپنے گھروں سے کھانا کھاؤ یا اپنے باپوں کے گھروں سے یا اپنی او بیوتی امہاتکم یا اپنے ماؤں کے گھروں سے, او بیوتی اخوانکم یا اپنے بھائیوں کے گھروں سے, او بیوتی اخواتکم یا اپنے بہنوں کے گھروں سے, او بیوتی احمامکم یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے, او بیوتی اماتکم یا اپنے پھپھیوں کے گھروں سے, او بیوتی یا گھروں سے اخوالکم اپنے ماموں کے,
او بیوتی خالاتکم یا اپنے خالاؤں کے گھروں سے، او ما ملکتم یا یا اس سے کہ تمہاری سپردگی میں ہو، مفاتیحہو، مفاتیحہو جس کی کنجیاں، مفاتیح کہتے ہیں نا کنجیوں کو، او یا صدیقکم یا اپنے دوستوں کے گھروں سے، لیسا نہیں ہے علیکم تم پر، جناحن گناہ، ان تعقلو کہ تم کھاؤ، جمیعن سب مل کے جماعت سے، او اشتاتا، اشتاتا یا جدا جدا الگ الگ، فائزہ پھر جب دخل تم داخل ہو، بیوتن گھروں میں، فسلمو پس سلام کرو، اعلی اوپر، انفسکم اپنے گھر والوں کے، تحیتن تحیہ ہے، تحفہ ہے، دعائے خیر ہے، من سے، ان اللہ اللہ کے پاس ہے، مبارکاتن بابرکت ہے، طیبہ پاکیزہ، کذالک اسی طرح، یبین اللہ بیان کرتا ہے اللہ لکم تمہارے لیے، الآیاتی آیات، لعلکم تاکہ تم تعقلون تم عقل کرو۔ آیت نمبر 61 میں بڑا خوبصورت اللہ تعالیٰ ایک اور ادب بتا رہے ہیں، وہ یہ بتا رہے ہیں کہ نہ تو اندھے پہ کچھ گناہ ہے، نہ لنگڑے پہ، اور نہ بیمار پہ، اور نہ خود تم پر کہ تم اپنے گھروں سے کھانا کھاؤ، یا اپنے باپوں کے گھروں سے، یا اپنی ماؤں کے گھروں سے، یا بھائیوں کے گھروں سے، یا اپنی بہنوں کے گھروں سے، یا اپنے چچاؤں کے گھروں سے، یا اپنی پھپھیوں کے گھروں سے، یا اپنے ماموؤں کے گھروں سے، یا اپنی خالاؤں کے گھروں سے، یا اس گھر سے جس کی کنجیاں تمہارے ہاتھ میں ہو، یا اپنے دوستوں کے گھروں سے، اور اس کا بھی تم پر کچھ گناہ نہیں کہ سب مل کر کھانا کھاؤ یا جدا جدا، اور جب گھروں میں جایا کرو تو اپنے گھر والوں کو سلام کیا کرو، یہ اللہ کی طرف سے مبارک اور پاکیزہ تحفہ ہے۔ اسی طرح اللہ اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ تم سمجھو۔ اب اس ایک آیت میں کئی اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیے، جیسے آخر میں تو بتایا گیا کہ سلام کرنا چاہیے، ایک یہاں پہ بتا دیا کہ اکیلے کھاؤ یا اکٹھے کھاؤ۔ جو اس آیت کا شروع کا حصہ ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ معذور، یعنی کہ آپ عربوں پہ قرآنی تعلیمات کا بڑا زبردست اثر ہوا، حلال اور حرام کے بارے میں بڑے حساس ہو گئے، ٹھیک ہے، جب یہ اللہ تعالیٰ کی ان کو اللہ کی ایک کلام سنایا تو وہ فوراً جو تھے نا، فوراً جیسے ہم نے پہلے پڑھا نا سمعنا واطعنا، جیسے وہ سنتے تھے فوراً اطاعت کرتے تھے، لیکن وہ اتنے حساس ہو گئے جب یہ آیت نازل ہوئی، یہ جو آج میں نے بھی 61 پڑھی ہے، کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا، نہیں یہ والی آیت پڑھی کہ جب تم آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ تو وہ اپنے عزیزوں کے گھروں سے بھی کھانے سے پرہیز کرنے لگے، جب تک کہ صاحب خانہ کی باقاعدہ اجازت اور دعوت نہ ہو، کھانا انہیں لگتا تھا جائز نہیں ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ معذور یا مریض تو ہر گھر سے کھا سکتا ہے، اس کی معذوری کی وجہ سے سارے معاشرے پہ اس کا حق ہے کہ اگر وہ ایک معذور ہے یا مریض ہے تو وہ کسی بھی گھر سے وہ کھا سکتا ہے، اسی طرح اپنے عزیزوں کے گھروں سے بھی کھا سکتے ہیں، اس لیے ضروری نہیں ہے کہ باقاعدہ دعوت ہو یا اجازت دی جائے۔ مطلب یہ ہے کہ تم اپنے رشتہ داروں کے گھروں میں جاؤ، اور اگر صاحب خانہ گھر پہ موجود نہیں ہے، اس کی بیوی بچے تمہیں کھانا پیش کریں تو تم کھا سکتے ہو، ٹھیک ہے جی۔ اب یہاں پہ ہوا یہ تھا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی نا، وَلَا تَعْقُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، یعنی کہ باطل طریقے سے نہ کھاؤ، تو بعد مسلمان اس سلسلے میں اتنے محتاط ہو گئے کہ جب وہ صاحب خانہ کی دعوت یا اس کی اجازت کے بغیر اپنے کسی رشتہ دار کے گھر کے ہاں سے بھی کھانا کھانا تقویٰ کے خلاف سمجھتے تھے، اور اتنی احتیاط کرتے تھے کہ سب سے پہلے اپنے گھروں سے کھانا کھانے کی، اب یہاں پہ ہوا گیا اپنے سب سے پہلے اپنے گھروں سے کھانا کھانے کی ابتدا کی گئی، حالانکہ اپنے گھر سے کھانا کھانے کے لیے کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو اس آغاز سے ذہن نشین یہ کرایا گیا کہ جس طرح تمہیں اپنے گھر سے کھانا کھانے کے لیے کسی اجازت اور تکلف کی ضرورت نہیں ہوتی، تو یہاں پہ اس آیت میں کھول کر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ تم اپنے باپ، اپنی ماں، اپنے بھائیوں، اپنی بہنوں، اپنی چچاؤں، اپنی پھپھیوں، اپنے ماموں اور اپنی خالوں کے ہاتھ سے کھا سکتے ہو،
اس مقام پہ 8 بڑے قریبی رشتہ داروں کا ذکر کیا گیا ہے کہ ان گھروں سے تم بلا اجازت اور بے تکلف ہو کے کھانا کھا سکتے ہو، خواہ صاحب خانہ موجود ہو یا نہ ہو۔ یہ اس میں وہ بات آ جاتی ہے کہ آئی ریمبر کہ جب میں نے یہ آیت پڑھی نا، جب میں نے نیا نیا پڑھنا شروع کیا کچھ اس طرح، تو میں بھی جب امی کے گھر جاتی تھی نا، تو جب تک امی مجھے کوئی سرو نہیں کرتی تھی یا چائے کا پوچھتی نہیں تھی، میں اٹھ کر کچھ نہیں لیتی تھی کہ بھئی مطلب اب یہ گھر میرا نہیں رہا۔ ایسے ہوتا نا جیسے یا آپ کے بھائیوں کا گھر ہو گیا، یا آپ کی اسی طرح جو آپ یہاں پہ جو 8 مقامات بتائے گئے ہیں، بھائیوں کا، بہنوں کا، چچاؤں کا، پھوپھیوں کا، کہ جب تک وہ آفر نہیں کریں گے تو اٹ لکس روڈ یا بدتمیزی لگتی ہے کہ آپ اٹھ کر خود کھا لیں۔ تو یہاں پہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ یہ گھر ایسے پیارے رشتے ہیں کہ یہاں پہ آپ اٹھ کر کھانا کھا سکتے ہیں، لیکن پرووائڈیڈ ایسا ہوتا ہے کہ سم ٹائم اہل خانہ نے جو آپ کے بہت بے تکلف، یہ جو 8 رشتہ داروں کا یہاں پہ ذکر کیا جا رہا ہے، ان میں سے کچھ کبھی سم ٹائم انہوں نے کوئی چیزیں لاک رکھی ہوتی ہیں، کوئی چیزیں انہوں نے مہمانوں کے لیے یا اور خاص سے رکھی ہوتی ہیں، جیسے کسی نے بوٹلز علیحدہ کر کے رکھی ہوئی ہیں یا کوئی اور کھانے کی چیزیں بنا کے علیحدہ رکھی ہوئی ہیں۔ تو یہ بات ہم سب کو سمجھ میں آتی ہے کہ آج ہم نے یہ آیت پڑھی، اب تو میں نے اپنی پھپھی کے گھر جانا ہے، میں نے فریج کھولنا ہے اور ساری چیزیں کھا جانی ہے، یا میں نے اپنے چچے کے گھر جانا ہے، یا اپنی ماں یا باپ کے گھر جانا ہے، یا بھائی کے گھر میں جانا ہے، تو میں نے ہر چیز نکال کے کھا جانی ہے۔ تو یہاں مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کو لگتا ہے کہ انہوں نے یہ کوئی کھانا اپنے خاص بچے کے لیے یا اپنے شوہر کے لیے یا کسی اور چیز کے لیے یا کسی خاص چیز کے لیے بنا کے رکھا ہے، تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ خاص کھانا علیحدہ رکھا ہوا ہے، ہم اس میں نہیں، جو کوئی عام چیز ہے، پانی ہو گیا، چائے ہو گئی، تو آپ وہ اس میں آپ کو اجازت ہے کہ آپ اس میں سے فرینکلی آپ کھا سکتے ہیں۔ اس آیت میں اپنے بیٹوں اور بیٹیوں کے گھروں کا ذکر اس لیے نہیں ہے کہ یہ گھر دراصل ہر شخص کے اپنے گھر ہوتے ہیں، یعنی کہ آپ کے بیٹے کا گھر یا آپ کی بیٹی کا گھر۔ تو ہم تو اسی چیزوں میں مارے جاتے ہیں کہ جی بیٹی کے گھر سے اگر کھا لیا تو پتہ نہیں کیا کھا لیا، یا بیٹوں کے گھر چلے گئے تو ایک بہو کا ڈنڈا ہوتا ہے کہ وہ بہو کیا سوچے گی کہ میں نے کچھ کھا لیا۔ تو یہاں پہ یہ چیز، یہ 8 رشتے تو یہ بتا دیے گئے۔ وما علینا الا البلاغ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔